ایک بار میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے چند لوگوں کو دیکھا، وہ حلقہ بنائے ہیں۔ تسبیح پڑھنے والوں، مالائیں گھمانے والوں، حاجی صاحب آئے کہاں سے حج کر کے، کیا لائے؟ تسبیح لائے۔ کتنا بڑا نیک کام کیا حاجی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنکریوں پر پڑھ رہے ہیں، کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، تسبیح جسے ہم اور آپ ہر فرض نماز کے بعد اپنی انگلیوں پر گنتے ہیں، یا وہ تسبیح جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور داماد دونوں کو سکھائی تھی کہ تم سونے جاؤ تو سونے سے قبل اس تسبیح کو پڑھ لینا، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کی فضیلت آپ نے یہ بتائی کہ یہ غلام، نوکر، چاکر، خادماؤں سے بھی افضل ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان تسبیحات کو داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر گننا افضل ہے، اسی طرح سے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے یا نہیں، یا وہ موتی کے دانے جس پر بعض حضرات گنتے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہیں، یا پھر وہ الیکٹرانک تسبیحات جو آئی ہوئی ہیں بازار میں، مارکیٹ میں، کیا ان موتی کے دانوں کے ذریعے سے تسبیحات کرنا جائز ہے، ناجائز ہے؟ اس ویڈیو میں سارے سوالات کے جوابات کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اچھی لگے تو اس کو دوست احباب کو شیئر کر دیں۔ عبداللہ ابن مسعود یہی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے چند لوگوں کو دیکھا، وہ حلقہ بنائے ہیں۔ تسبیح پڑھنے والوں، مالائیں گھمانے والوں، حاجی صاحب آئے کہاں سے حج کر کے، کیا لائے؟ تسبیح لائے۔ کتنا بڑا نیک کام کیا حاجی۔ کیا لایا؟ تسبیح لایا، اور کتنی اچھے طریقے سے بانٹ رہا، لو دوسروں کو لو۔ یہ تسبیح کے بارے میں یہ بانٹ رہے ہو نا، کم سے کم سوچ لیا آپ نے عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں؟ ان کے بارے میں سورندار بھی اٹھاؤ کنکریاں، اور 10 آدمی ادھر، 5 آدمی ادھر، لوگ پڑھ رہے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر۔ ان کنکریوں پر یہی وظیفے پڑھے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنکریوں پر پڑھ رہے ہیں، کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر۔ ان کنکریوں پہ پڑھ رہا ہے تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو بد دعا دی، اللہ تمہیں ہلاک کر دے۔ ایک صحابی کی بد دعا۔ ان کنکریوں پر پڑھنے والے صحابیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے تمہاری ماں تمہیں کھو دے، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، تمہاری ماں تمہیں مرا ہوا پائے، یعنی تم مر جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ ان صحابیوں نے پوچھا، اے عبداللہ ابن مسعود آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہمیں مسجد میں آنے کے بعد بد دعا دے رہے ہو، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہاں، ان کنکریوں پر ہم 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کی تسبیح، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ تب عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے میں تمہیں بد دعا نہ دوں تو کیا دوں؟ ابھی جناب محمد رسول اللہ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی محمد رسول اللہ کو انتقال کیے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں ہوا، ابھی نبی اکرم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کے برتن پرانے نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے رسول کی چھڑی آپ کی پرانی نہیں ہوئی، اور تم نے دین کے اندر ایک نئی چیز نکال لی، دین کے اندر تم نے ایک نئی بدعت نکال لی۔ ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں نبی اکرم کو اور آپ کے صحابہ کو ان انگلیوں کے پور پر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور تم نے کنکریوں پر پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور تم نے دین کے اندر نئی بدعت نکال لی۔ یہ صورتحال تھی۔
جب مسجد میں بیٹھ کر کنکریوں پہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے تو تسبیح کے دانوں پر کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حج کرنے والوں تمہیں حج مبارک ہو، آئندہ بھی تم کبھی حج کرنے جاؤ تو اچھی بات ہے جاؤ، لیکن وہاں سے اس طریقے کی خرافاتیں لے کر مت آؤ۔ زمزم لاؤ، کھجور لاؤ، وہاں بہت سی دینی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، بنگلہ میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی۔ آپ وہاں سے دینی کتابیں لے کے آئیے، کسی کو تسبیح دینے کے بجائے آپ کسی کو اپنی بنگلہ زبان میں وہاں سے لائی ہوئی دین کی کتاب دے دیجئے، قرآن لا کر دے دیجئے، آپ کے لیے یہ چیز بھی ثواب کا باعث بنے گی۔ آپ ان چیزوں کو دے رہے ہیں جس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ابھی تک نہ معلوم تھا تو اس لیے اللہ سے توبہ کیجئے، اب معلوم ہو جانے کے بعد ان چیزوں سے بچیے۔ آپ کو نہیں معلوم شریعت کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں شریعت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ایک ساتھی حضرت مجاہد کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک جنگل کی طرف سے ایک شہر کی طرف گھسنا ہوا، آپ کا جانا ہوا، ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے مجاہد آس پاس کہیں مسجد نظر نہیں آ رہی ہے، ہم کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں ہاں کوئی مسجد تو نظر نہیں آتی ہے۔ ابھی دونوں گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر تمہیں کہیں اللہ کا نام پکارا، کوئی اللہ کا نام پکار رہا ہے کیا؟ تمہیں آواز لگ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کان لگایا، فرماتے ہیں ہاں آس پاس ہی کہیں مسجد ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، چلو چلو جلدی اس مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے عبداللہ ابن عمر حضرت مجاہد کے ساتھ اس محلے میں پہنچتے ہیں، مسجد کا دروازہ گیا، حضرت عمر مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اتنے میں اذان کا آخری جملہ ادا ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر نے سمجھا اذان ہو گئی ہے، اب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اتنے میں مؤذن جس نے اذان دی، اذان دینے کے بعد اس نے ایک لفظ ایک جملہ اپنی طرف سے ادا کر دیا، الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ، لوگوں جلدی آؤ مسجد میں، جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ دیکھیے کوئی برا جملہ نہیں کہا، اس نے نمازی کے لیے بلایا، اس نے صرف یہ کہا لوگوں جلدی آؤ مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے مسجد میں قدم رکھ دیا تھا، حضرت مجاہد سے کہتے ہیں مجاہد میرا ہاتھ پکڑو، مجاہد مجھے گشی آ رہی ہے، مجاہد مجھے چکر آ رہے ہیں، میں گر جاؤں گا۔ مجاہد کہتے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجاہد مجھے یہاں سے نکالو، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، اس مسجد سے مجھے نکالو۔ میں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف اذان اتنی سنی، لا الہ الا اللہ، اذان کا مطلب ہی ہوتا ہے نماز کے لیے آؤ، لیکن اس نے اپنی طرف سے الصلاۃ الجامعہ کہہ دیا کہ جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے، اپنی طرف سے کہہ کر اس نے لوگوں کو بلایا۔ یہ نئی چیز اس نے ایجاد کر دی ہے، بدعتیوں کی مسجد ہے، اے مجاہد مجھے اس مسجد سے نکالو، اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی۔ سوچئے اتنا سا جملہ بڑھ گیا تو مسجد میں نماز نہیں پڑھی، باہر نکلے اپنی پگڑی اتاری، اسی کو چادر بنا لیا، اسی کو زمین پہ بچھا لیا اور بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ لی، بغیر امامے کی نماز پڑھ لی، کیونکہ ٹوپی لگانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی زیادہ ثواب کا حامل ہے، اس لیے انہوں نے سوچا زمین پر بچھا لو، سر سے پگڑی اتر گئی تو کیا ہوا؟ میں نے اللہ کے رسول کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے مسجد سے باہر سڑک پر نماز پڑھ لی، اپنے سر کا امامہ اتار کے زمین پہ بچھا کے نماز پڑھنا گوارا کر لیا، لیکن اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی ہے۔ ہم اندازہ لگائیں مولانا جرجیس آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا حق رکھتا ہے؟ باہر سے آنے کے بعد جس مسجد کے اندر ہر فرض نماز کے بعد دعا کو ضروری سمجھ کے مانگا جاتا ہو اور امام کو مجبور کیا جاتا ہو، بتائیے کون سے کس خیال سے مسجد میں
داخل ہوا جائے۔ مزید وضاحت کے لیے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ تسبیح کے تعلق سے جو آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھتے ہیں تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر کاؤنٹ کرتے، یہ پور پر۔ الٹے ہاتھ کے تعلق سے کوئی دلیل یا روایت نہیں ملتی سوائے کچھ ضعیف روایتوں کے۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کو کاؤنٹ کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں فرمایا اللہ کے ذکر کرنے سے وہ حصہ چمکیں گا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بہرحال اس کو آپ سیدھے ہاتھ پہ کریں، یہ زیادہ انشاءاللہ بہتر ہے۔ اور ایک بات اس میں وضاحت کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منکوں پر یا بیجوں پر یا کسی مشین پر کاؤنٹ کر کے تسبیحات نہیں پڑھی۔ بی نیچرل سب سے اچھا ہے، سنت پہ رہیے، قدرتی رہیے، آپ یہ کیجیے، ورنہ بہت سا لوگ من کا لاکھ والی تسبیح، 50,000 والی تسبیح، اتنا آسان نہیں۔ 33 بار ہوا، 3 بار ہوا 33 ہو گیا، پھر 3 بار گنا 33، پھر 3 بار گنا 11 تک گن لیجیے، ایک چھوڑ دیجیے اب تو کتنا آسانی سے ہو جاتا ہے یہ تسبیح۔ اس کے علاوہ جتنی تسبیح آتے ہیں آپ کو جتنا پڑھنی ہے اس میں نمبر ہی نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ بار کیوں پڑھتے اب لا الہ الا اللہ؟ زندگی بھر پڑھیے نا۔ 1,25,000 بار یا 1,40,000 کیوں پڑھتے اب لا الہ الا انت سبحانک؟ جب ضرورت پڑے دعا کیا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے؟ لہٰذا تسبیح مت کیجیے، ہاتھ پہ کیجیے، یہ سب سے اچھا اور سنت طریقہ ہے۔ یہ تسبیح داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر گننا چاہیے یا دونوں ہاتھ کی انگلیوں پر گننا چاہیے، اس میں صحیح کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے دلائل کی روشنی میں، لیکن راجح بات یہ ہے کہ افضل جو ہے وہ داہنے ہاتھ سے ہے۔ حالانکہ دونوں ہاتھ سے جائز ہے، دونوں ہاتھ پر ہم تسبیح پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل داہنے ہاتھ سے ہے۔ آئیے اس سلسلے میں دلیلیں دیکھ لیتے ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 1501، ترمذی کے اندر 3583 اور مسند احمد کے اندر 27089 27089۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہاجرات میں سے ہیں، مہاجر صحابیات میں سے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، یا نساء المومنات، اے مومن عورتوں، علیکن بالتحلیل والتسبیح والتقدیس، تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کرو، ولا تغفلنا، اور غافل مت رہا کرو، فتنسین الرحمہ، ورنہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گی، وعقدن بالانامل، اور اپنی انگلیوں سے تسبیح پڑھا کرو، فإنہن مسئولات مستنطقات، اس لیے کہ انگلیاں قیامت کے دن انگلیوں سے پوچھ ہوگی، انگلیوں سے پوچھا جائے گا، اور یہ انگلیاں قیامت کے دن گفتگو کریں گی، بولیں گی، ان سے بلوایا جائے گا۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور اس میں عام بات کہی گئی کہ انگلیوں سے سوال ہوگا، تو اس میں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے ہم تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بیمینہ، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ سے تسبیح گنا کرتے تھے، جو تسبیح آپ پڑھتے تھے داہنے ہاتھ سے پڑھتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی 1502 نمبر کی حدیث ہے اور بالکل صحیح روایت تھی ہے۔ لیکن یہی روایت ترمذی کے اندر 3486 نمبر کے تحت موجود ہے، لیکن ترمذی میں صرف بے یدہی کا لفظ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پر تسبیح پڑھتے ہیں، وہاں داہنے ہاتھ کا ذکر موجود نہیں ہے۔ لہٰذا دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں عام بات کہی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پر تسبیح پڑھتے تھے، دوسری حدیث میں اسی کی وضاحت کی گئی کہ آپ اپنے داہنے ہاتھ پر تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ داہنے ہاتھ سے تسبیح گننے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے جو اچھے کام ہوتے تھے، جو کام یعنی گندگی والے نہیں ہوتے تھے، محمود جن کو کہا جاتا ہے اچھے کام، وہ سارے کے سارے کام آپ داہنے طرف سے اسٹارٹ کرتے تھے، داہنی طرف سے کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 168، صحیح مسلم حدیث نمبر 268، کہتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے کے وقت، بالوں میں کنگھی کرنے کے وقت اور وضو کرنے کے وقت اور تمام معاملات میں آپ داہنے طرف سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے۔ یہی فتویٰ سعودی عرب کی جو لجنہ دائمہ وہاں کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اس کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ داہنے ہاتھ سے تسبیح گننا یہ افضل ہے۔ تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھ ہی لی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔